فحشاء والمنکر کیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر بندے کو کہ لوگوں کو نیکی کے طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، وہ کیا ہے؟ اللہ کا بھی یہی حکم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی دانائی سے اس بات کو روکنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں نے اپنے بعد والوں کو یہی نصیحت کی کہ فحشاء اور منکر کا حکم کیسے نافذ ہوگا اور برائی کیسے ختم ہوگی اور نیکی کیسے دنیا میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قوم نہیں چھوڑی جہاں اپنا پیغام نہیں بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسی کوئی قوم نہیں چھوڑی جہاں میں نے کوئی اپنا پیغمبر نہیں بھیجا ہو کہ لوگوں کو سجاگ کرنے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہ طاغوت سے ہٹو، ان الہوں کا انکار کرو۔ اب وہ الہ کیا ہے، طاغوت کیا ہے، وہ کون بتائے گا؟ اللہ ہی بتائے گا، مقدس کلام ہے، کیونکہ آج تک ہمارا اس طرف کوئی توجہ نہیں گیا ہے، نہ کسی نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وہ طاغوت کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ قلم میں ایک قصہ بتا رہا ہے کہ کچھ بندے تھے، ان لوگوں نے، ان کا باغ تھا، ان نے کہا کہ ہم صبح سویرے اٹھ کر باغ سے جو اپنا میوے ہیں وہ چینے کے نکالیں گے، اور ان لوگوں نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اللہ کا شکر ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے باغ کو ایسے کر دیا جیسے خاک مٹی میں ملا دیا اس باغ کو۔ صبح کو سویرے جب یہ اس کے طرف روانہ ہوئے باغ کے طرف، تو راستے میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار آج ہم چل رہے ہیں، سویرے سویرے یہ میوہ جو ہم کاٹ لیں گے، جیسے کوئی بھی غریب مسکین جو ہے اس میوے میں سے نہیں کھائے، یعنی وہ غریبوں سے سویرے جا کر وہ باغ پر جاتے تھے کہ غریبوں کو میوہ نہیں دے، حقدار کو وہ نہیں دے، اللہ کے یعنی شکر کا انکار کیا، جیسے آج چل رہا ہے غریبوں پر ہماری کوئی نظر نہیں، غریبوں سے جب تک ہم ظلم نہیں کرتے ہیں تو ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ تھا کہ جیسے اس میں سے کوئی بھی غریب نہیں کھائے۔ وہ آپس میں سس پس کر کے وہاں جب پہنچے تو ان نے کیا دیکھا کہ وہ باغ جو تھا وہ مٹی سے ملا ہوا تھا، وہ جل گیا تھا۔ آپس میں کہنے لگے کہ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول کے آئے ہیں؟ تو ایک نے کہا نہیں، میں نے تجھے کہا نہیں تھا، تم لوگوں نے اللہ کا شکر نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ نے یہ کام کر دیا ہے، تیرے باغ کو ناش کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے قالوا سبحانک ربنا انا کنا ظالمین، واللہ تیری ذات پاک ہے، ہم گندے ہیں، کنے ہیں، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے برا کام کیا ہے۔ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے کہ وہ کہتے تھے تم نے کہا، وہ تم نے کہا، جیسے آج ہوتا ہے۔ اور وہ کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے ویل ہے، تحقیق ہم طاغوت بن گئے تھے۔ یعنی طاغوت کا مقصد کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے کہ غریبوں کے اوپر جو ظلم کرتا ہے، تکبر کرتا ہے،
وہ تونگری دکھاتا ہے وہ طاغوت ہے، زور کرنے والا، یعنی دنیا میں بڑھنے والا. جیسے فرعون نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جا، وہ طاغوت بن گیا. ہر طاغوت الہ ہے، تو کیونکہ وہ طاقت ہے، قوت ہے، جس قوت کے زور پر وہ غریبوں کو کچلنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے یہی حقیقی تبلیغ ہے، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے یہی حقیقی تبلیغ ہے. وہ کون کرتے ہیں؟ بڑے بندے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ وہ جڑ سے جب وہ کاٹے نہیں جائیں گے. یہ ظلم ختم تب ہوگا جب یہ بڑے بندے ختم ہو جائیں گے، ان کا ہاتھ پکڑنے والے ہوں گے، اس کو جرم سے روکنے والے ہوں گے. زمین میں تب آئے گا جب تک یہ بندے یعنی طاغوت بنتے رہیں گے، زمین میں کبھی بھی امن نہیں آئے گا. تو اصل جو تبلیغ ہے یہی ہے جس کا اللہ نے بھی حکم دیا، نبیوں نے بھی حکم دیا کہ دنیا میں عدل انصاف ہو جائے. یہ تب ہوگا جب طاغوت کا انکار کیا جائے گا. وَمَنْ يَغْفِرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر یقین